ایک چھوٹے سے گاؤں میں رحمت علی نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ نہ زیادہ پڑھا لکھا نہ دولت مند، مگر دل کا بہت بڑا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگتا، مزدوری پر جاتا، دن بھر پسینہ بہاتا، اور شام کو جب گھر لوٹتا تو مسکرا کر اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لیتا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، میرے بچے مجھ سے بہتر زندگی گزارے۔ باپ کی قربانیاں۔ رحمت علی نے اپنی خوشیاں، اپنی خواہشات سب چھوڑ دی۔ کبھی نیا کپڑا نہیں خریدا، کبھی دوستوں کے ساتھ چائے نہیں پی، کیونکہ ہر پیسہ اس کے لیے ایک خواب کی قیمت تھا۔ بیٹے کی تعلیم، بیٹی کی شادی، بیوی کی دوائی۔ جب بچے اسکول جاتے تو رحمت علی دور سے مسکرا کر کہتا، پڑھ لو بیٹا تاکہ تمہیں میری طرح مزدور نہ بننا پڑے۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے۔ سال گزر گئے، بچے بڑے ہو گئے، بیٹے نے نوکری حاصل کی، بیٹی کی شادی ہو گئی۔ اب رحمت علی بوڑھا ہو چکا تھا، کمر جھک گئی تھی، ہاتھ کانپنے لگے تھے، مگر دل اب بھی وہی چاہتا تھا، میرے بچے خوش رہیں۔ لیکن اب حالات بدل گئے تھے۔ بیٹے کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو کبھی باپ کے ہاتھ سے کھانا کھاتے وقت ہوتی تھی۔ ابا، وہ کہتا، ابا اب آرام کریں، اب کو سمجھ نہیں ان نئے زمانے کے طریقے۔ باپ چپ رہتا، کیونکہ وہ جانتا تھا بیٹے کے پاس وقت نہیں، مگر اس کے دل میں اب بھی محبت ہے۔ شاید چپ ہوئی۔ تکلیف کا لمحہ۔ ایک دن باپ بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں آرام اور توجہ کی ضرورت ہے، مگر بیٹا دفتر کے کام میں مصروف، بہو کے اپنے مسائل۔ باپ رات کو چپ چاپ جاگتا رہتا، کھانستا مگر کسی کو جگاتا نہیں، صرف اتنا سوچتا کہ میں نے بچوں کو تکلیف نہ دی، بس یہی کافی ہے۔ ایک رات وہ خاموشی سے چلا گیا، نہ کوئی شور نہ کوئی فریاد، صرف ایک کمرہ جس میں پرانی تسبیح، پھٹی چادر اور دیوار پر لگے بچوں کے اسکول کے سرٹیفکیٹ۔ اختتام۔ جنازے کے بعد بیٹا باپ کے کمرے میں داخل ہوا، تسبیح ہاتھ میں لی، اور اس لمحے آنسو بہنے لگے۔ اسے یاد آیا جب وہ بچہ تھا تو باپ رات بھر اس کے لیے دوائیں ڈھونڈنے جاتا تھا۔ جب اس نے پہلی بار گریجویشن کی تو باپ نے کہا تھا، بیٹا اب میرا خواب پورا ہوا۔ بیٹا زمین پر بیٹھ گیا۔